میں اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے روزہ نہ رکھتا، مگر میری بیوی سحری کے وقت مجھے زبردستی اٹھا دیتی اور کہتی سحری کر کے روزہ رکھو اور نماز پڑھنے جاؤ۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا، مگر میری بیوی نیک اور ایک عالمہ تھی، بس اسی وجہ سے میں چپ ہو جاتا۔ ایک روز سحری کر کے نماز پڑھنے جا رہا تھا کہ پاؤں پھسلنے کی وجہ سے نیچے گر گیا اور کپڑے کیچڑ لگنے کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ میں کپڑے بدلنے کے لیے گھر آیا تو سامنے بیوی کو ایسی حالت میں دیکھا کہ مجھے خود پر یقین نہ آیا۔ میرا تو دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ ہوش تو تب اڑے جب بیوی کا اصلی روپ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میرا نام ارسلان ہے۔ میں اپنے محلے کی ایک لڑکی اقرا سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میری بڑی باجی جس کی شادی ہو چکی تھی اس رشتے سے راضی نہیں تھی۔ وہ میرا رشتہ اپنے شوہر کی بہن سے کرنا چاہتی تھی، مگر جب میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنایا کہ میں صرف اقرا سے شادی کروں گا ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا، تب میری بڑی باجی روتے ہوئے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ میرے پیروں پر رکھ دیا اور کہنے لگی میں تمہارا رشتہ طے کر چکی ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں بولا باجی آپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ کیسے طے کر سکتی ہیں؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیسے کر دیا؟ تب وہ کہنے لگی میں تمہاری بڑی بہن ہوں، مجھے ہر اختیار حاصل ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی چھوٹی بہن سعدیہ سے تمہارا رشتہ طے کیا ہوا ہے اور اسی سے تمہاری شادی بھی ہو جائے گی۔ میں نے جلدی سے انکار کر دیا تھا۔ میں بولا باجی میں سعدیہ کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، وہ تو مجھے اچھی ہی نہیں لگتی، اور پھر اقرا اور سعدیہ کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ آپ کو یہ بات مجھ سے پوچھے بغیر اپنے سسرال میں نہیں کرنی چاہیے تھے۔ باجی آپ جا کر ان سے معذرت کر لیں اور صاف صاف بتا دیں کہ میرا بھائی اس رشتے کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے باہر نکلنے لگا تو باجی نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ کہنے لگی ارسلان میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، تم میری بات سنو۔ میں بولا جی باجی کیا بات ہے، آپ مجھے بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ باجی بولی ارسلان 2 سال قبل میری ساس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے لے لو کیونکہ اس سے کوئی بھی مناسب رشتہ نہیں تھا۔ لڑکی تو بہت بھلی ہے مگر نہ جانے بیچاری کے نصیب کیسے ہیں، اتنے برے کیوں ہیں کہ جتنے بھی رشتے اس کے لیے آئے سب ہی اسے ٹھکرا کر چلے گئے تھے۔ میری ساس اور شوہر اب میری نند کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے جب مجھ سے شادی کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ بولی کہ میں ارسلان سے رشتے کی بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، اسے علم ہے کہ اس نے کہاں اور کب شادی کرنی ہے، جیسے وہ کہے گا ہم تو ویسے ہی کریں گے۔ میرے شوہر کہنے لگا میری جوان بہن گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے، تمہیں یہ تو منظور ہے مگر تم ارسلان سے بات نہیں کرو گی۔ میں بولی ارسلان بڑا سمجھدار لڑکا ہے، اپنا اچھا برا جانتا ہے، پھر میں اسے کیسے کہوں کہ میری نند سے شادی کر لو؟ تب میرا شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے میری بہن گھر میں بیٹھی ہے تو کوئی بات نہیں، میں ارسلان کی بہن کا گھر اجاڑ دیتا ہوں۔ میں تو اپنے شوہر کی بات سن کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میں بولی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تب میرا شوہر بولا میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے بھائی نے میری بہن سے شادی نہ کی تو میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ میں بہت روئی تھی یہ بات سن کر۔ تب میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا چلے ٹھیک ہے میں ارسلان سے بات کروں گی۔ یہ بات سن کر میرے سسرال والوں کا دل نرم پڑا تھا۔ میں نے اس وقت تم سے بات نہیں کی تھی کیونکہ تم ابھی پڑھ رہے تھے اور تمہیں جاب کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے خود سے ہی اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ ارسلان اس رشتے کے لیے رضامند ہو گیا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ شادی کی بات تب کی جائے جب اسے جاب مل جائے۔ میرے شوہر اور میری ساس اس بات پر مان گئے تھے، لیکن اب تمہاری جاب بھی بہت اچھی جگہ لگ گئی ہے اور تم اچھا خاصا کمانے بھی لگے ہو، تم نے گھر کو بھی ٹھیک کر دیا ہے، گاڑی بھی لے لی ہے۔ اب میری ساس ہر وقت مجھ سے کہتی رہتی ہے کہ اپنے بھائی سے کہو کہ رشتہ لے کر آئے، میری بیٹی انتظار نہیں کر سکتی۔ میں نے انہیں ٹالنے کی بے حد کوشش کی ہے مگر اب میں مجبور ہو گئی ہوں۔ کچھ دن قبل میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ ارسلان سے تو میں نے سعدیہ کی شادی کی بات ہی نہیں کی، میں نے صرف طلاق کے خوف میں آ کر آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں ابھی کھڑے کے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ تم نے اتنا بڑا جھوٹ مجھ سے بولا تو کیسے بولا؟ میری بہن پچھلے 2 سالوں سے تمہارے بھائی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور اب تم نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے بھائی سے شادی کی بات کبھی کی ہی نہیں۔ تب میں بول پڑی کہ آپ کی بہن میرے بھائی کے نام پر بیٹھی ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ اس کا رشتہ ہی نہیں ہوا۔
اگر سعدیہ کا کوئی اچھا رشتہ آیا ہوتا تو میں نے آپ سے پہلے ہی یہ بات کہہ دینی تھی کہ اس کی شادی کر کے، مگر ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ اس لیے آپ مجھ پر کسی قسم کا الزام مت لگائیں۔ آپ کی بہن میرے بھائی کے نام پر نہیں بیٹھی ہوئی، آپ اس کے لیے کوئی مناسب سا لڑکا ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں۔ یہ بات میری ساس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ بھی میرے کمرے میں آ گئی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ اس کو فوراً طلاق دے کر گھر سے نکال دی۔ ایسی عورت کو میں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ تمہاری دوسری شادی جہاں کروں گی، لڑکی والوں کو پہلے سے ہی کہہ دوں گی کہ میں رشتہ وٹے سٹے سے کروں گی۔ میں اگر کسی کی بیٹی لاؤں گی تو ان کے گھر اپنی بیٹی کو بیاہوں گی۔ میرا شوہر تو پہلے ہی کانوں کا کچا ہے، ہمیشہ سے اس نے وہی کیا جو اس کی ماں نے کہا۔ وہ مجھے طلاق دینے لگا تھا، اس نے مجھے ایک طلاق دے دی تو میں جلدی سے اس کے قدموں میں گر گئی اور بولی کہ خدا را ایسا نہ کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے بارے میں سوچیں۔ مگر میرا شوہر کہنے لگا، اس وقت میری آنکھوں کے سامنے فقط میری بہن اور میری ماں ہے، مجھے اپنی بیٹیوں کی اور تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا اور اپنی 4 بیٹیوں کو اپنے پاس رکھ لوں گا۔ تب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کیجیے گا، میں اپنے بھائی کو سعدیہ سے شادی کرنے پر رضامند کر لوں گی۔ اب تم مجھے بتاؤ ارسلان کہ تمہیں کیا منظور ہے؟ کیا تم اقرا سے شادی کرنا چاہتے ہو اور اپنی بہن کو طلاق دلوانا چاہتے ہو؟ مجھ سے میری بیٹیاں چھن جائیں گی، میری ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے اجڑنے سے بچا لو۔ میں اپنی بہن کی باتیں سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ میں بولا، باجی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ باجی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب تو اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے قدموں میں رکھ دیا تھا اور بولی، خدا کے لیے اپنی بہن کا گھر بچا لو۔ میں بولا، باجی میں آپ کی دل سے قدر اور عزت کرتا ہوں، میں آپ کے شوہر کے پاس جا کر بات کروں گا، اس سے کہوں گا کہ عقل سے کام لیں، بہنوں کے گھر یوں نہیں بسائے جاتے، کسی پر زبردستی اپنی بہن کو مسلط کر کے اس کی عزت کم مت کرو۔ آپ لوگ جس طرح زبردستی اپنی بہن کا رشتہ مجھے دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا میں عمر بھر اسے عزت کی نگاہ سے دیکھ پاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی بہن کی خوشیاں چاہتے ہیں تو اس کے لیے کہیں اور اچھا اور مناسب رشتہ تلاش کریں۔ باجی سچ تو یہ ہے کہ میں اقرا کو چھوڑ نہیں سکتا، میں شادی کروں گا تو اسی کے ساتھ کروں گا۔ میں نے اس کو اپنے نام پر بٹھایا ہوا ہے، اس نے میری وجہ سے بہت سے اچھے رشتے ٹھکرائے ہیں اور میں اس کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا۔ میری باجی کہنے لگی، ٹھیک ہے ارسلان، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی، تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، وہ حروف آخر ثابت ہوگا۔ قدم پیچھے ہٹی تھی، میں تو حیران رہ گیا تھا کہ باجی اتنی جلدی مان کیسے گئیں، مگر مجھے کہاں معلوم وہ تو کچن کی طرف بھاگی ہیں۔ اس نے وہاں جا کر چھری اٹھا لی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی دونوں کلائیاں کاٹ دیتی، میں موقع پر پہنچ گیا اور چھری باجی کے ہاتھوں سے پکڑ کر دور پھینک دی اور بولا، باجی آپ اپنے حواس میں تو ہیں؟ تب باجی کہنے لگی، نہیں میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ ایک عورت جس کا گھر اجڑ جائے، جس سے اس کی اولاد چھین جائے، وہ عورت حواس میں کیسے رہ سکتی ہے؟ تمہاری وجہ سے میرا گھر اجڑ جائے گا، وہ مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا، میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین جائیں گی۔ ارسلان میں تمہیں صاف صاف بتا رہی ہوں، اگر تم نے سعدیہ سے شادی نہ کی تو مجھے طلاق ہو جائے گی، اور اگر مجھے طلاق ہوگی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ باجی اس طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ میں اس وقت بہت مشکل میں تھا، میں کچھ بھی کہے بغیر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں بہت زیادہ ٹینشن کا شکار تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میرے موبائل کی گھنٹی بجی تھی، میں نے دیکھا تو اقرا کی کال آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کی کال اٹھا لی۔ وہ کہنے لگی، ارسلان آج تم کہاں مصروف تھے؟ میں تمہیں صبح سے فون کر رہی ہوں۔ میں بولا، پہلے آفس میں مصروف تھا، گھر آیا تو باجی آئی ہوئی تھی، اس لیے تم سے بات نہیں کر پایا۔ تب اقرا کہنے لگی، ارسلان جب تم مجھ سے بات نہیں کرتے تو مجھے سکون نہیں ملتا، ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے میری کوئی بہت بڑی چیز چھن گئی ہو۔ ارسلان تمہیں کسی چیز کا انتظار ہے؟ تم اپنا رشتہ میرے لیے کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ اب تو تمہاری جاب بھی لگ گئی ہے، خدارا اب تو تم میرے لیے رشتہ بھیج دو، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں اقرا کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی اور بولی، کیا بات ہے ارسلان، تم کیوں رو رہے ہو؟ آج سے پہلے تو تم کبھی اس طرح نہیں روئے۔ میں نے ساری بات اس کے سامنے رکھ دی، وہ چپ چاپ میری بات سنتی رہی اور پھر مجھے فون سے سسکیوں کی آواز آنے لگی تھی۔ میں بولا، مجھے کچھ مشورہ دو، مجھے اس حال میں کیا کرنا چاہیے؟
تم میری محبت کے ساتھ میری بہت اچھی دوست ہو۔ اقرا کہنے لگی تمہیں خدا کا واسطہ مجھے مت چھوڑنا، میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ ادھر سے اقرا میری منتیں کر رہی تھی اور دوسرے جانب میری بہن نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میرا دل اس دنیا سے بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ میرا دل یہی چاہتا تھا کہ کوئی تیز رفتار گاڑی آ کر مجھ سے ٹکرا جائے اور میرا کام تمام کر دے، مگر میں حرام کی موت بالکل بھی مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں جیسے تیسے اپنے گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک جانب میری محبت تھی، دوسرے جانب بہن کا گھر۔ پھر خود غرضی جیت گئی تھی، محبت ہار گئی تھی۔ میں نے خود غرض بن کر اپنی بہن کا دل بچا لیا تھا، جبکہ کسی اور کی بہن کا دل اجاڑ دیا تھا۔ میں نے صبح اٹھ کر امی سے کہا کہ اب سعدیہ کے لیے میرا رشتہ مانگ لیں۔ امی بہت خوش ہوئی تھیں، انہوں نے میرے سر پر بوسہ دیا اور جلدی سے باجی کو بھی بلا لیا تھا۔ ان سے کہا تھا مبارک ہو، تمہارا بھائی اس رشتے کے لیے مان گیا ہے۔ باجی بھی بہت خوش ہو گئی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی ارسلان میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہیں بھول سکتی، تم بہت اچھے بھائی ہو۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تم جیسا بھائی ہر کسی بہن کو دے۔ تب میں جلدی سے بولا باجی ایسی دعا کبھی نہ کریں، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ وہ سب ہو جو میرے ساتھ ہوا۔ میں نے اپنی محبت گنوا کر آپ کا گھر بچا رہا ہوں، اتنی بڑی بد دعا نہ دیں کسی کو۔ باجی بس مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ خیر پھر امی نے اور باجی نے بڑی پھرتی دکھائی تھی، انہوں نے بڑی جلدی میرا رشتہ سعدیہ کے لیے مانگ لیا تھا، کیونکہ کچھ دنوں بعد برکتوں والا خوبصورت مہینہ ماہ رمضان کا آنے والا تھا اور سب کی رائے یہی تھی کہ سعدیہ ہمارے گھر میں آ کر روزے رکھے۔ اور پھر ایک ہفتے کے اندر سعدیہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اس کے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر شرما رہی تھی، جبکہ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس منظر سے غائب ہو جائے اور میری اقرا یہاں پر آ جائے، مگر میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہونا تو وہی تھا جو نصیب میں لکھا تھا۔ نصیب کا لکھا بھی بھلا کوئی ٹال سکتا ہے؟ سعدیہ کہنے لگی ارسلان مجھے علم ہے کہ آپ اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھے، مگر میرے بھائی نے بھابھی کو مجبور کر دیا تھا۔ میں نے تو اپنے بھائی سے بھی کہا تھا کہ آپ بھابھی کو بلا وجہ تنگ مت کریں، میرے لیے بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ سوچ کر رکھا ہوگا، وہ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ میری شادی ایک نہ ایک دن ہو جائے گی، شاید ابھی وقت صحیح نہیں، مگر نہ جانے امی اور بھائی کو اتنی جلدی کس بات کی تھی کہ وہ اپنی ضد پر اڑ گئے تھے۔ میں نے تو بھابھی سے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھائی کو مجھ سے شادی کرنے پر رضامند مت کریں۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ نہ کچھ بہت بہترین سوچ کر رکھا ہوگا۔ میں سعدیہ کے منہ سے اللہ کا ذکر سن کر حیران و ششدر رہ گیا تھا۔ وہ ہر بات میں اللہ کو پکار رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگی ارسلان میں عشاء کی نماز پڑھ لوں، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ میں حیران رہ گیا تھا، شاید یہ وہ پہلی دلہن تھی جو اپنی شادی کی رات بھی نماز کی فکر کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو۔ وہ نماز پڑھنے لگی تھی اور تب تک میں صوفے پر سو گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزر گئے تھے، میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کرتا اور رات کو الگ سے سوتا۔ پھر ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ پہلے روزے والے دن صبح سحری کے وقت مجھے سعدیہ نے اٹھایا تھا۔ وہ کہنے لگی سحری کا وقت ہو گیا ہے، آپ سحری کھا لیں اور روزے کی نیت کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیں۔ میں اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ مجھے سونے دو، مجھے روزہ نہیں رکھنا، تب وہ مجھے دین کی تبلیغ کرنے لگی۔ میں اس کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا، میں تو نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے زبردستی مجھے سحری کھلائی اور کہا اب آپ روزے کی نیت کر لیں، آپ اس قدر سستی مت دکھائیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ جب میں نے روزے کی نیت کر لی تب وہ کہنے لگی اب آپ جا کر مسجد میں نماز پڑھ کر آئیں، ہمیشہ نماز کے لیے کچھ دیر پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے، وہاں پہلی صفوں میں شامل ہونا چاہیے۔ میں سعدیہ کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر میں اٹھا اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا تھا۔ میں جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ سعدیہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہ ہر لحاظ سے ایک اچھی، نیک اور تہجد گزار لڑکی تھی، اس لیے وہ بھی مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں بھی روزہ رکھوں، نماز عطا کروں۔ اب وہ ہر روز مجھے سحری کے وقت اٹھا لیا کرتی تھی، میں روزہ رکھتا اور پھر مجھے نماز پڑھ کر اچھا محسوس ہونے لگا تھا۔ مگر میرا اور سعدیہ کا رشتہ تو اب بھی پہلے جیسا ہی تھا، ہم دونوں میں کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ میرے دل دماغ پر تو اقرا چھائی ہوئی تھی۔ آج بھی جب مجھے سعدیہ نے سحری کے لیے اٹھا دیا تھا، سحری کرنے کے بعد میں وضو کر کے
مسجد چلا گیا تھا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرا پاؤں اینٹ سے لگا اور میں سڑک پر جا گرا۔ میرے کپڑوں پر کیچڑ لگ گیا تھا۔ میں حیران کھڑا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا۔ میرے گھٹنے پر بھی رگڑ آئی تھی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ میں نے سوچا کہ کپڑے تبدیل کروں اور دیکھوں کہ رگڑ زیادہ تو نہیں ہے۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ وہاں تو میری بیوی ایک لڑکے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، ارسلان، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تب میں نے آگے بڑھ کر سعدیہ سے کہا کہ مجھ سے سوال جواب مت کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لڑکا کون ہے جسے تم نے میرے گھر پر بلایا ہوا ہے؟ تم جانتی ہو نا شوہر کی امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یوں تو تم بہت بڑی نمازی اور پرہیزگاری ہو، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ تب سعدیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولا، یہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر مجھے مت دکھاؤ، میں ابھی تمہارے بھائی کو فون کر کے تمہارے کرتوت بتاتا ہوں۔ اس سے کہوں گا کہ تم نے اپنی بہن کی اس حرکتوں سے تنگ آ کر اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ وہ گھر میں غیر لڑکوں کو بلاتی تھی اور تمہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں محلے والے نہ دیکھ لیں اور تمہاری عزت خراب نہ ہو جائے۔ تب سعدیہ کہنے لگی، ارسلان، اتنا بڑا ظلم مت کیجیے گا، دراصل بھائی کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ میں زبیر سے پیار کرتی ہوں۔ میں بولا، اچھا تو اب مجھے بتاؤ کہ سارا ماجرا کیا ہے؟ تب سعدیہ کہنے لگی، میں اور زبیر پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ زبیر نے میرا رشتہ بھی گھر بھیجا تھا، مگر امی نے اس رشتے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ وہ کماتا تھا، بہت کم تھا۔ امی کی شروع سے ہی آپ پر نظر تھی کیونکہ آپ کی آمدنی بہت اچھی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی آپ سے ہو جائے، جبکہ میں تو زبیر سے محبت کرتی تھی۔ امی نے بھابھی کے سامنے یہی کہا کہ لڑکے والے مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں، تم اپنے بھائی سے میری بیٹی کی شادی کروا دو۔ جب مجھے اور زبیر کو اس بات کا علم ہوا تو زبیر نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، پھر تم میری امانت بن جاؤ گے اور کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ میں نے اور زبیر نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا تھا۔ زبیر نے مجھ سے کہا کہ تم یہ نکاح نامہ شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو دکھا دینا تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ یوں جب تم طلاق یافتہ کا ٹیگ لگا کر گھر واپس آ جاؤ گے تو تمہاری امی تمہیں کسی کے ساتھ بھی بیاہنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ تب میں تمہارا رشتہ لے آؤں گا اور تم سے شادی کر لوں گا۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی آپ دوسری جانب منہ کر کے سو گئے تھے۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ مجھے آپ سے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کی والدہ سحری کے وقت کمرے سے باہر نہیں آتی ہیں، میرے لیے یہی اچھا موقع تھا، اس لیے میں اس وقت زبیر کو گھر بلا لیتی تھی اور اس کے ساتھ یہ منصوبہ بنانے لگتی کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ زبیر میرے لیے نامحرم نہیں ہے، بلکہ یہ میرا شوہر ہے اور میرے لیے نامحرم تو آپ ہیں۔ تب میں نے سعدیہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا اور بولا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے، تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آئی؟ تب سعدیہ کہنے لگی، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جیسے آپ اپنی بہن کے آگے مجبور تھے، بالکل ویسے ہی میں بھی اپنی ماں اور بھائی کے سامنے مجبور ہو گئی تھی۔ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کا اور میرا نکاح کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے مجھے طلاق دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بہن کا گھر نہیں اجڑے گا، آپ بھی آزاد ہو جائیں گے اور میری شادی بھی زبیر سے ہو جائے گی۔ میں نے آج تک اتنی چالاک عورت نہیں دیکھی تھی، مجھے خود بھی اس کا منصوبہ اچھا لگا تھا۔ یہ بات میرے فائدے میں ہی جا رہی تھی، اس لیے میں نے سعدیہ کو طلاق دے دی۔ سعدیہ اپنا سامان اٹھا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی سعدیہ کے بھائی کا فون آ گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور کہنے لگا، میں تمہاری بہن کو ابھی طلاق دے دیتا ہوں۔ تم نے میری بہن کو طلاق کیوں دی؟ تب میں نے بولا، میری بہن کو کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک بار سعدیہ سے پوچھ لیں اس نے مجھ سے طلاق کیوں لی ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ہی میری بہن کی کال آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، ارسلان، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری شادی ایک ایسی لڑکی سے کر دی جو گھر بسانا ہی نہیں جانتی تھی۔ سعدیہ نے بھائی کو بتا دیا کہ اس نے تم سے طلاق فقط اس بات پر لی ہے کہ تم رات کو خراٹے بہت اونچی آواز میں لیتے ہو اور اس کی نیند بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، اور طلاق اس نے اپنی مرضی سے لی ہے۔ تب میرے شوہر نے اپنی بہن کو برا بھلا کہا ہے۔ میرے بھائی، مجھے معاف کر دینا، میں نے اقرا کو بھی تم سے دور کر دیا اور یہ لڑکی بھی گھر نہ بسا سکی۔ تب میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں بولا، باجی کوئی بات نہیں،
جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، آپ اداس مت ہوں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ 1 ماہ بعد میں نے اقرا سے شادی کر لی تھی اور سعدیہ نے جھوٹی عدت پوری کرنے کے بعد زبیر سے نکاح کر لیا تھا۔ میری بہن کا گھر بھی نہیں اجڑا تھا اور میں نے اپنی پسند کے جگہ شادی بھی کر لی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔